پاس ایک صحابی تھے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ حضور علیہ السلام کو نماز تہجد کا وضو کراتے تھے۔ ایک دن انہوں نے وضو کروایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے سل یا ربیہ۔ اب ربیہ کو فرمایا جو مانگنا ہے مانگ۔ ممکن ہے ربیہ آسمان کی کوئی چیز مانگ لے، ممکن ہے ربیہ کوئی دنیا کی بڑی سی بڑی چیز مانگ لے، ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ میں نے جس طرح پہلے بیان کیا کہ حضرت شیخ محدث فرماتے ہیں حضور کی احادیث کو پڑھ کر یوں لگتا ہے اللہ نے میرے نبی کو دنیا کا بھی مختار بنایا، جنت کا بھی مختار۔ اس لیے حضور نے فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کیا اپنے نبی سے مانگا؟ صحابہ کا ایمان دیکھے، عرض کرنے لگے حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو جائے۔ صرف جنت نہیں، توجہ فرمانا، صرف جنت نہیں، عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کے قریب درجہ مل جائے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جنت میرے رب کی ہے جس کو چاہے گا عطا کرے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، تجھے یہ مل جائے گا جو تو نے سوال کیا ہے، یہ تجھے مل جائے گا، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، بس میری یہی خواہش ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کی سنگت نصیب ہو۔ اس سے بڑا سوال کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کا درجہ سارے انبیاء سے بلند ہوگا۔ صحابی رسول نے وہی درجہ مانگ لیا، اور جب اپنے نبی کسی نبی سے سوال کرنا ہو تو اتنا بڑا ہی سوال کرنا چاہیے۔ وہ آدمی دینے والا جتنا بڑا ہو اس سے سوال بھی بڑا کرنا چاہیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے،